قاضی جو ہے نا جا رہا ہے، قاضی صاحب الوداع ہو گئے بغیر سلام دعا کرے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی ہے نا، سب سے پہلا نظارہ مجھے دیکھنے کو یہ ملا ہے۔ میں نے چلو آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز مجھے یہ لگی ہے، جو سے مرضی جہاں پہ پبلک واش روم میں جاتے ہو وہاں پہ بھی آپ کو اپنے ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ سے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو بھائی اگر تو آپ کے پاس ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو واش روم نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سوچ کے آنا، یہاں پہ عربے بہت زیادہ ہیں، تو یہاں پہ ٹورسٹ بھی زیادہ تر عربے ہی آتے ہیں۔ تو وہ حیران ہو رہے ہیں کہ بھائی پہلی دفعہ پہ پاکستان دیکھا ہے، جہاں پہ جاتا ہوں پوچھتے ہیں پاکستان، تو بڑے شوق ہوتے ہیں۔ پہ آج سے پہلے نہ کبھی اس ہوٹل میں جہاں پہ میں کھانا کھانے جاتا تھا، نہ کبھی وہاں پہ کسی نے بھی آج تک کسی پاکستانی کو اس علاقے میں نہیں دیکھا۔ میں جسے ہی پوچھتا تھا، بات کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہاں پہ کبھی کوئی پاکستانی نہیں آیا۔ یہ جو ہے نا بندوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جنٹ ہو کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب جو ہے نا بھائی والی کے سامنے گئی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سیریز سائپرس سے اسپین کی سیریز میں۔ ابھی جو ہے نا سین یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اسٹوری بتاتا ہوں اسٹارٹنگ سے لے کے اب تک کی۔ ہم نکلے لارنکا سے، ہم آئے گریس، ٹھیک ہے۔ گریس ہم ڈے تو رہتے ہیں، آپ نے بلاگس میں دیکھے ہوں گے پہلے والے بلاگس آرٹ وغیرہ میں۔ اس کے بعد ہم پہنچے اس کے ادھر ترکی میں ہمارا اسٹے ہوا، وہ سارا آپ نے وزٹ دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد اب یہ آ گیا پارٹ لاسٹ ون، تقریباً لاسٹ ون ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے آگے کہاں پہ جائیں گے کیسے۔ اب ہم ترکی سے سارے 3 دوست پیچھے بچے تھے، 4 تھے ٹوٹل نکلے۔ ایک کو انٹری مل گئی تھی یونان میں، گریس میں، وہ چلا گیا، وہ اسپین بیٹھا ہوا۔ باقی ہم 3 رہ گئے، 3 میں سے اب ہم 2 رہ گئے۔ ایک جو ہے ازمیر سٹی ہے ان کا، وہاں پہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کی کل کی فلائٹ ہے قاضی کی، ٹھیک ہے۔ اس کی ہے اناطولیہ سے، اور میری ہے یہ تقریباً تو 10 سے 12 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جائے گا یہاں سے استنبول سے، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں سے جا کے اس ایئرپورٹ سے فلائی کرے گا۔ میں جو ہوں، میں یہ غزنی ایسے کوئی سٹی ہے ان کا، تقریباً 24 گھنٹے مجھے اراؤنڈ 24 گھنٹے لگ جائیں گے پہنچتے۔ تو وہاں سے جا کے میں نے فلائی کرنا ہے، وہ سیریا بارڈر کے پاس ہے، اس کے بالکل کارنر پہ ہے۔ تو مجھے خود بھی نہیں آئیڈیا کیا سین ہے، بہرحال جا رہے ہیں، لیٹس سی۔ اور میری 23 تاریخ کی ہے، اس کی 22 کی ہے، اور اس کی آج کی ہے لڑکے کی۔ اب دیکھتے ہیں آگے، میں آپ کو جا کے بتاؤں گا ان کا کیا بنا، میرا کیا بنا، وہ آگے ولاگ میں آتا رہے گا۔ ابھی ہم جو ہے نا یہ بائی بس کا ٹریول کریں گے، اور رستے میں جو ویوز بھی آئیں گے آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ تو ہم اپنی سیریز کو کنٹینیو کریں گے، تو چلو میرے ساتھ چیک کریں کیا خوبصورت نظارے ہیں۔ یہ جو ہے نا ترکی کا استنبول سٹی ہے، اور اس کا یہ جو ہے نا مین بس سٹینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو ہے نا سارے ٹریول کرتے ہیں، اور یہاں سے اب ہمارے لڑکے ٹریول کریں گے۔ ایک نے کل کر لیا تھا، اور ایک جو ہے میرے پیچھے قاضی ہے وہ آج کر رہا ہے، میں بھی آج ہی کر رہا ہوں۔ میری 24 گھنٹے کی جو ہے نا جرنی ہوگی، اس کی 12 گھنٹے کی ہوگی۔ تو آپ ویو چیک کرو کتنا خوبصورت ہے، اور ٹھنڈ شدید قسم کی ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے۔ تو ابھی جو ہے نا بس کا ویٹ ہو رہا ہے، تو قاضی کی 7:20 پہ پہلے اس کی آئے گی، پھر میری آئے گی، تقریباً 8:20 پہ جو ہے نا میری آئے گی، پھر ہم اس پہ چلیں گے۔ تو ابھی انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا سین ہے۔ ٹھنڈ بہت ہے بس۔ قاضی کی جو ہے نا بس آ چکی ہے یہ سامنے، ابھی اپنی ٹکٹیں وغیرہ چیک کر رہا ہے، اس کے بعد یہ نکلے گا، اور مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں اندر جاؤں گا کیونکہ میری 1 گھنٹے کے بعد کی ہے۔ تو ابھی یہ قاضی جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا سین ہے، اس سے آخری دفعہ ملتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسپین میں ہی ملاقات ہوگی۔ قاضی جو ہے نا جا رہا ہے، قاضی صاحب الوداع ہو گئے بغیر سلام دعا کرے۔ اتنا ٹینشن میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے سلام دعا بھی کرنی، دیکھیے ابھی اس کو یاد آئے گا اندر جا کے۔ قاضی کی بس نکل گئی ہے، قاضی جا رہا ہے، اور اب ہماری بس کا ویٹ ہے، ہماری جیسی آئے گی پھر ہم جائیں گے۔ ابھی اندر جا کے بیٹھتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا میں ادھر کھڑا ہوں اسٹینڈ پہ، ابھی قاضی تو آپ کے سامنے 1 گھنٹے پہلے چھوڑا، اب 1 گھنٹے کے بعد میری بس آنے والی ہے، بس 2-4-5 منٹ تک آ جائے گی، اور یہاں پہ رش لگ چکا ہے، اور سامنے آپ ویو چیک کریں۔ اب میں نہیں کر رہا ہوں، غزنی ٹیپا ایسے کر کے نام ہے ان کی سٹی کا، اور میں پھر بھی یہ کنفرم کر کے نام آپ کو بتاؤں گا، پر ابھی مجھ سے یہ صحیح نام پکارا نہیں جا رہا۔ غزنی ٹیپا پتہ نہیں کیا نام ہے، تو وہاں پہ میں نے جانا ہے، وہاں سے آگے میری فلائٹ ہوگی، اور رستے میں بھی اندھیرا ہوگا کیونکہ میں نے خود رات کی کروائی تھی تاکہ میں سوتا ہوا جاؤں۔ اگر صبح کے ٹائم میں آپ کو مارننگ میں جو اچھے ویوز آئیں گے وہ دکھاؤں گا میں آپ کو۔
تو چلو میرے ساتھ آپ کو وزٹ کیا کرواتے ہیں، آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. چل چکی ہے الحمد للہ، بس میں بیٹھ گیا ہوں. آپ چیک کروں بس بہت ہی خالی ہے ساری اور خوبصورت ہے. تو خاموشی ہے بالکل، بھی خاموشی کو برقرار رکھتے ہوئے اب نکل رہے ہیں ہم استنبول سے گازانت بھی پتہ نہیں کیا نام ہے، ادھر میں جا رہا ہوں. وہاں سے پھر آگے جو ہے نا میں نے فلائی کرنا ہے. کہاں پہ کرنا ہے کیا ہوگا وہ جا کے پتہ چلے گا. لیٹس سی. چلو چلتے ہیں. اور یہ چیک کرو آپ. ابھی میں سو کے اٹھا ہوں اور میں گازنتی جا رہا تھا. ان کو مطلب کوئی سٹی ہے نا وہاں پہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. اور سو کے اٹھا ہوں تقریباً کل رات 8 بجے کی چلے ہیں اور اس ٹائم 8 بج گئے. اور میں جہاں پہ پہنچا ہوں وہ پتہ ہے کس طرح کا ایریا وہ چیک کریں آپ لوگ. تو سامنے برف کے پہاڑ آپ کو نظر آئے ہوں گے. ابھی برف کے پہاڑ ہیں یہاں پہ اور پورا سٹی نیا بنا لگتا ہے. سارا سٹی اس طرح جیسے نا نیا نیا ڈیولپ ہوا ہے اور جگہ جگہ مطلب مجھے لگتا ہے باہر مائنس میں ٹمپریچر ہوگا اس ٹائم. اور اچھا علاقہ لگ رہا ہے. باقی آگے جا کے آپ کو تھوڑے سے ویو دکھاتا ہوں اس سٹی کے. میں آپ کو دکھانے لگوں برف کے پہاڑ کس طرح کے گئے چیک کرو آپ لوگ. صبح جب میری آنکھ کھلی ہے نا سب سے پہلا نظارہ مجھے دیکھنے کو یہ ملا ہے. میں کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں ہمارا سفر کس طرح کا چل رہا ہے. 12 گھنٹے ہو گیا مجھے ٹریولنگ میں بھی اور میں 6-7 گھنٹے اور چلوں گا پھر میں بس سے اتر جاؤں گا. بس سے اتر کے پھر آگے ایئرپورٹ کی طرف جانا ہے. ایئرپورٹ کی طرف نہیں جاؤں گا پھر میری فلائٹ ہے 23 کی اور ایک لڑکی کی آج کی 22 کی. تو دیکھتے ہیں کون سا. باقی آپ سین چیک کرو یار. یہ دیکھو پورا سٹی ہے نیا بنا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ نظر آ رہا کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی سی بنی ہے اور ساری نہیں ہے. کوئی بھی گھر پرانا نہیں ہے. ٹوٹلی نئی بلڈنگ ہے. تو باقی چلے اسٹاپ ہوا ہے یہاں پہ ایک جگہ پہ رکے ہیں لیکن نا باہر چیک کرو آپ کس طرح کا موسم ہے. میرا ٹھنڈ کی وجہ سے دل بالکل نہیں کر رہا باہر جانے کو. تو یہ دیکھیں ابھی تقریباً 8:45 کا ٹائم ہے اور ایسے جیسے صبح کا 7 بج رہے ہوں. باقی اسٹاپ ہوا ہے یہاں پہ. الحمد للہ طبیعت فل خراب ہوئی ہے. میڈیسنس کھائیں گے اور جا کے ہوٹل میں آرام کریں گے. ابھی جو ہے نا میں باہر نکلا ہوں. موسم آپ چیک کریں ماشاء اللہ. وہ سامنے پہاڑی پہ برف چیک کریں گے. وہ ساری برف ڈلی ہوئی ہے اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے اور میں نکل کے دیکھ رہا میں نے کہا کیا ہے دیکھوں ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی ہے اور باقی بہت مزے کا ویدر ہے. ایسی وائب دے رہا ہے جیسے ناران کا گان میں ہم جاتے ہیں نا تو وہاں پہ یہ وائب آتی ہے. تو ابھی بہت ٹھنڈ ہے. ابھی میں جا رہا ہوں اندر کیونکہ بلاگ نہیں ہو پائے گا اس طرح اور ایویں بیمار ہو جاؤں گا تو فائدہ نہیں ہے. تو چلتے ہیں اندر. آپ بس یہ نظارے دیکھ لو بہت خوبصورت ہے یار بہت خوبصورت ہے. گزنا تپی سٹی ہے یہ. یہاں میں پہنچ چکا ہوں. یہ چیک کرو آپ کیا خوبصورت وائب ہے یہاں کی. یہ ایئرپورٹ نہیں ہے یہ بس اسٹینڈ ہے. ان کا بس اسٹینڈ بھی ایئرپورٹ سے کم نہیں ہے. اور سب سے بری چیز مجھے ان کی یہ لگی ہے جو سے مرضی جہاں پہ پبلک واش روم میں جاتے ہو وہاں پہ بھی آپ کو اپنے ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ سے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو وہی اگر تو آپ کے پاس ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو واش روم نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سوچ کے آنا ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ میں سے کوئی بھی ایک لازمی لے کے آنا. وہ اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا فری میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. واش روم بھی نہیں آپ کر سکتے. تو واش روم کے لیے آپ کو ویزا کارڈ مسٹ چاہیے ہوگا یا ماسٹر کارڈ بھی چل جائے گا ویزا بھی چل جائے گا.
یا پھر آپ ان کا استنبول کارڈ ملتا ہے وہ لے لیجیے گا، اس کو ریچارج وغیرہ کر لیجیے گا۔ پتہ نہیں وہ اس سٹی میں چلتا کہ نہیں، استنبول میں تو وہی چلتا ہے، پبلک واش روم ٹوائلٹ ہر جگہ چلتا ہے، فیری لینی ہے وہاں پہ ہر جگہ، ٹھیک ہے سستے ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اچھی سہولت دیتے ہیں۔ تو باقی ابھی میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں۔ ہاں ایجنٹوں کی کیا گیم ہوتی ہے وہ ساری میں آپ کو A to Z بتاؤں گا، یہ کس طرح سے فراڈ کرتے ہیں، کس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں آپ لوگوں کو۔ ہاں بن چکے ہیں، اب آپ کی باری ہے تو آپ کو بچانا میرا کام ہے، تو ہم آپ کو ہر چیز بتائیں گے۔ ابھی جو ہے نا میں تھک چکا ہوں کیونکہ پچھلے کوئی 20 گھنٹوں سے ٹریولنگ میں تھا، 20-22 گھنٹے میں ٹریولنگ کی ہے۔ اب جو ہے نا مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے، اب میں ریسٹ کروں گا، اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں۔ غازی تیپا، غازی تیپا یہ سٹی کا نام ہے، اور اس ٹائم میں سٹی سینٹر میں پہنچ چکا ہوں، اور یہ آپ چیک کر سکتے ہو کتنا خوبصورت ہے، یہ دیکھیں۔ باقی یہیں پہ اب ڈھونڈتے ہیں کوئی اچھا سا اپنے لیے ہوٹل۔ ایجنٹ نے لوکیشن بھیج دی، کہہ رہا ہے ویٹ ڈھونڈ لو، اور لوکیشن تو میرے پاس بھی ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ گوگل سے شو ہوتی، تو اب جو ہے نا میں اپنی مرضی کا کوئی دیکھتا ہوں کوئی سستا تھا، اس میں رہائش کرتے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں ساتھ میں، ڈھونڈتے ہیں کوئی اچھا سا والا ہوٹل۔ دیکھا تھا کچھ ایک سے پیچھے میں نے دیکھا بہت ایکسپینسو ہے، تقریباً 35 یورو میں پڑ رہے تھے۔ اب نا میں نے لگایا وہاں پہ تقریباً 18-19 یورو کا ایک نظر آیا۔ اب میں وہاں پہ جا رہا ہوں، یہاں سے تقریباً 800 میٹر کا، تو بھائی جتنے پیسے بچتے ہیں بچانے تو ہے نہیں نا، تو ابھی جو ہے نا اس طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ جو ہے نا ان کا پوش ایریا ہے، مطلب مین ایریا ہے یہ والا جہاں پہ میں گھوم رہا ہوں، تو شاید اس لیے مہنگا تھوڑا سا ہٹ کے 800 میٹر پہ سستا نظر آیا مجھے، تو ہم وہاں پہ جائیں گے۔ ظاہر بات ہے اگر ہوٹل چیپ ہے تو آس پاس کھانا پینا بھی چیپ ہوگا، سارا کچھ چیپ ہوگا، تو ہم نے پہنچے یہاں پہ لائف گزارنی ہے، ایک دن کی بات ہے، تو وہاں پہ رہ آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو چلو چلتے ہیں، میں بتاتے ہیں آپ کو کتنے میں ہوٹل وغیرہ پڑے گا اور آگے کا کیا پلان ہے۔ تو یہ سٹی سینٹر ہی ہے، ملا ہے ہوٹل، بہت خاموشی ہے۔ اب بھی جو ہے نا کھانا کھانے جائیں گے، کھانا کھا کے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے یہاں سے آج۔ اشترا پڑے مجھے یاد نہیں تھا، میرے پاس پڑے ہوئے تھے، اور یہ نا نیو ایئر کے حساب سے لگایا ہوا، تو لیٹس سی۔ ڈھونڈ کے چیک کرو، یہ والا ہوٹل ہے باہر سے، اور یہ مجھے لگتا ہے ان کی جو مین اسٹریٹ ہے نا وہی ہے۔ اس سے میں نے پوچھا تھا کھانے کے لیے کیا بیسٹ ہے، اس نے بتایا کہ نا کباب یہاں کے بہت مشہور ہے، تو دیکھتے ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں، وہ اس نے مجھے آگے بتایا کہ آگے اس سائڈ پہ کباب ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا۔ میں نے اس کو بولا کہ جو آپ لوگوں کا فیمس ہے نا وہ کھاتی ہے، اب نہ اس کو میری سمجھ آ رہی نہ مجھے اس کی آ رہی، کیونکہ اس کو نہ انگلش آتی ہے نہ مجھے عربی آتی ہے، تو اس کو بولا جو ہے وہ کرا دو۔ تو لیٹس سی کیا بناتے ہیں۔ کھانا کھا لیا ہے، کھانا کھا کے ابھی نکلا ہوں، اس ریسٹورینٹ سے کھانا کھایا تھا۔ یہ بھی ہے پیارا، نارمل ہی ہے، لیکن نا ٹھنڈ بہت ہے، بس یہ مسئلہ ہے یہاں پہ۔ اور یہاں پہ انگلش کسی بندے کو نہیں آتی، عربی کو، اور انگلش بالکل مجھے سوریا بارڈر کے بالکل پاس ہے، اس سے آگے سوریا بارڈر ہی ہے۔ یہاں پہ عربے بہت زیادہ ہیں، تو یہاں پہ ٹورسٹ بھی زیادہ تر عربے ہی آتے ہیں، تو وہ حیران ہو رہے ہیں کہ وہی پہلی دفعہ کوئی پاکستانی دیکھا ہے۔ جہاں پہ جاتا ہوں پوچھتے ہیں بتاتا ہوں پاکستان، تو بڑے شوق ہوتے ہیں نا پاکستان سے، تو باقی ان کا کچھ میٹھا ٹرائی کرتے ہیں۔ میں نے نا آگے وہاں پہ رش دیکھا تھا، وہاں پہ جاتے ہیں میٹھا ٹرائی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بکلاووں کی کتنی شاپس ہیں، یہاں پہ ڈھیر لگا ہوا ہے، پر اس شاپ پہ پتہ نہیں کیا ہے کہ بڑا ہی رش ہے وہاں پہ۔ میں دیکھتا ہوں کیا ہے، بکلاوا ٹائپ ہی تھا کچھ، تو یہ موبائل مارکیٹ ہے ان کی ساری۔ مجھے لگتا ہے رات ہوتے ہی یہاں پہ لائٹیں چلیں گی تو بڑی پیاری لگے گی یہ اسٹریٹ، تو پھر رات کو آپ کو گھما کے لاؤں گا آگے سے۔ ابھی تھوڑا سا آرام کرتے ہیں جا کے، اور یہ میٹھے کا رش لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہاں پہ، یہ بڑا رش لگا ہوا ہے، تبھی میں دیکھ کے گیا ہوں۔ میں نے یہ لے ہی لیا ان کا، یہ دیکھو رش لگا ہوا تھا، میں نے لے لیا۔ اب وہاں پیچھے بیٹھتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا چیز ہے، کیوں اتنا اس کا رش لگا ہوا ہے۔ اب میرے پیچھے دیکھو رش، اور ٹھنڈ بہت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ ہے کیا ٹیسٹ ہے، وہ سیویاں نہیں ہوتی وہ ہے یہ،
سوئیاں ہوتی ہیں جو وہ ہے. لے تو گائس میں نہا دھو کے ریڈی ہوں، ٹھیک ہے، کیپ پہن لیتے ہیں، کیپ پھر اچھی لگے گی اور یہ چیک کرو آپ کا بھائی کیسا لگ رہا ہے. ابھی میرے کپڑے یہ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہی مطلب ابھی رات کے میرا خیال ہے جی ابھی ہوا ہے رات کا تقریباً 12 بجے ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 بجے میری ٹیکسی آئے گی. ابھی میں اپنے روم میں ہی ہوں، یہ چیک کرو آپ، پیکنگ ساری ہو چکی ہے، ہر چیز ریڈی ہے. 3 بجے ٹیکسی آئے گی، مجھے ریسیو کرے گی، ایئرپورٹ پہ جائیں گے. ہاں وہاں پہ فلائٹ کہاں کی ہے وہ ایئرپورٹ پہ جا کے بتاؤں گا. ویسے مجھے پتا تو چل ہی گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ایئرپورٹ پہ جا کے بتاؤں گا کہ میں کہاں ادھر سے غازی طیب سٹی سے کہاں پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تقریباً استنبول سے 20 گھنٹے ڈرائیو کر کے، ڈرائیو نہیں بس کے تھرو یہاں پہ پہنچا تھا میں، ٹھیک ہے. 20 گھنٹے مسلسل میں سفر میں رہا تھا، یہاں پہ پہنچا ہوں. یہاں پہ آج سے پہلے نہ کبھی اس ہوٹل میں جہاں پہ میں کھانا کھانے جاتا تھا، نہ کبھی وہاں پہ کسی نے بھی آج تک کسی پاکستانی کو اس علاقے میں نہیں دیکھا. میں جسے ہی پوچھتا تھا، بات کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہاں پہ کبھی کوئی پاکستانی نہیں آیا، ٹھیک ہے. اور یہ آنر کی بات ہے کہ چلو میں آیا ہوں، بس اب انٹری مل ہے، خدا اللہ کرے کہ انٹری مل جائے، میرے لیے سب کچھ اوکے ہے. تو اب بات کریں ایجنٹوں کی. ایجنٹیں کرتے گیا اور کس طرح سے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، اور آپ لوگوں نے ان سے کیسے بچنا اور خود کو سیف رکھنا ہے. ایجنٹوں سے آپ لوگوں نے یہ سب سے پہلے ان کی گیم کیا ہوتی ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ صرف کیلکولیشنیں کرتے ہیں. آپ بھی گوگل فلائٹ نکالو، وہاں سے اپنی کیلکولیشن کرو، خود ٹکٹ بک کرو، خود یہ گیم ساری کر لو، بجائے کہ ان کو ایجنٹوں کو اتنے پیسے بھرو، 4-4 5-5 ہزار یورو دے کے، 6-6 ہزار یورو دے کے پھر آپ یہ گیم کرتے ہو. اور اس سے اچھا آپ خود بھی کر سکتے ہو. اگر یہ رکس ہی لینا ہے، کوئی سیٹنگ نہیں، کوئی ان کا وہ نہیں، یہ سارا کچھ خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اگر تو سائپرس سے آ رہے ہیں نا، آپ نے وہاں سے آنا ہے وائے ایتھن کے تھرو، گریس کے تھرو، کسی بھی کنٹری کا ڈلوا لیں. استنبول کا کر لیں، ادھر کا کر لیں، اپنا اسکوپ جی کا کر لیں، میسیڈونیا کا، یہاں کا کوئی ٹکٹ کر لیں. تو جب آپ آئیں گے، آپ نے آتے ہی جو ہے نا ایگزٹ کی طرف جانا ہے، مین جہاں پہ سارے لوگ جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے جا کے کچھ بھی نہیں بولنا، چپ کر کے اپنا پاسپورٹ اور پین کارڈ دینا ہے. وہ جس کی قسمت اچھی ہو، کچھ ہی سوال نہیں کرتے، وہ پین کارڈ دیکھتے ہیں اور وہ اسٹیمپ لگا کے انٹری دے دیتے ہیں. میرے ایک دوست کو، میں اور میرا دوست تھے، ہم 2 لڑکے تھے، اس کو انٹری مل گئی تھی، میرے اوپر اسٹیمپ لگ گئی تھی، لیکن مجھے انٹری نہیں تھی ملی. وہ میں نے اپنے پچھلے ولاگس میں بتایا تھا. اس میں ایجنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں، اس نے جسٹ ٹکٹ بک کیا. اور ٹکٹ آپ خود بھی بک کر سکتے ہو، یہاں پہ ٹکٹ بک کرنا کوئی بڑا روکٹ سائنس نہیں، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا کہ آپ نے کیسے کیسے یہ سسٹم کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ ہوں، اب میں نے کوئی 4-5 دن یہاں پہ استنبول میں گزارے ہیں. اب ہوگا کیا، اب میں ریٹرن کرواؤں گا لارناکا کی وایا کوئی بھی شینجن کنٹری ہوگا. اس میں جو ٹائم ملے گا نا، اس کے اندر اندر ہم نے سمجھیں آپ، ٹھیک ہے. یہی ساری گیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، آپ کو کسی بھی ایسی کنٹری میں لائک اب جیسے جرمنی میں یا ایتھن میں انٹری مل گئی، ٹھیک ہے، ایتھن گریس میں انٹری مل گئی مثال کے طور پہ، جیسے میرے دوست کو ملی. وہ کیا کریں گے، 1 یا 2 دن بعد جو ہے نا وہاں سے آپ کی ڈومیسٹک فلائٹ کرائیں گے کسی ایسے کنٹری پہ جہاں پہ رش نہ ہو یا سیکورٹی کا اتنا کوئی مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے. اور میرے دوست کے ساتھ کیا سین بنا، آج وہ بھی ریویل کر دیتے ہیں. وہ یہاں سے میرے ساتھ جو آیا تھا، وہ آیا، اس کو ایتھن سے انٹری ملی. 2 دن کے بعد اس کو جو ہے نا گریس ڈومیسٹک فلائٹ کے تھرو، مالٹا کی اس کو فلائٹ کروائی، فلائٹ میں وہ ڈومیسٹک کے تھرو مالٹا گیا. مالٹا سے پھر وہ ویری نیکسٹ ڈے اسپین اس نے جانا تھا، میڈریڈ اسپین کا جو کیپٹل ہے، وہاں کی اس کو ڈومیسٹک میں کروائی. وہاں پہ سیکورٹی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. جسٹ اگر کوئی پوچھے بھی پاسپورٹ اور پنک دکھا دو، اوکے ہے. وہ انٹرنیشنل نہیں ہوتا وہاں پہ، سیکورٹی یا امیگریشن والے نہیں ہوتے، صرف ایئر لائن والے مانگتے ہیں اگر مانگیں بھی. تو اس طرح سے یہ سارے روٹ ہوتے ہیں. اور ہمارا صبح کون سا روٹ ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سارا کچھ میں آپ کو ایئرپورٹ پہ بتاؤں گا. امید ہے یہ ساری آپ کو ایجنٹوں کی ساری
ترتیب سمجھ آ گئی ہوگی کس طرح سے ہمیں بیوقوف بنا کے ہم سے 4-4 5-5 ہزار لوٹتے ہیں. 30-40 یورو کی ٹکٹیں ہوتی ہیں اور ہم سے 4-4 5-5 6-6 ہزار یورو لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود بھی یہ سارے رکس لے سکتے ہو اگر یہی لینا ہو. ہاں البتہ کچھ سیٹنگ میں ہوتی ہیں، جیسے مقدونیہ کی سیٹنگ ہو گئی یا کسی دوسرے تیسرے اس کی سیٹنگ ہو گئی، تو آپ ان کے تھرو بھی جو ہے نا جا سکتے ہیں. اب رہی بات میری، میں کس کے تھرو آیا ہوں، کون سا ایجنٹ ہے، وہ میں ابھی ریویل نہیں کروں گا. وہ میں کروں گا پہنچ کے. جب پہنچ جاؤں گا اس سے پوچھوں گا ہاں جی بھائی تیرا نام لے لوں، بتا دوں. اگر اس نے پرمیشن دی ہاں جی بتاؤ، تو پھر جو ہے نا میں بتا دوں گا میں کس کے تھرو ساری گیم کر رہا ہوں، یہ پروسیجر کا. اور اینڈ والا جو میرا پارٹ ہوگا نا بلاگ، اس میں A to Z ساری سٹوری بھی سناؤں گا. یہ تو آپ پارٹس میں دیکھ ہی رہے ہو، ٹھیک ہے. اینڈ والا جو ہوتا ہے نا مورل سٹوری، ٹھیک ہے، لب و لباب اردو میں ہے نتیجہ، وہ جو بھی نکلے گا نا وہ اینڈ والے پارٹ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. آپ لوگ کیسے آ سکتے ہو، کیا کیا کرنا چاہیے، کس چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ٹیکسی والی گیم کس طرح سے ہوتی ہے، وہاں پہ میرے دوست گئے ہیں وہ بھی آپ کو ساری انفارمیشن دوں گا. بائی ایئر والی تو میں آپ کو خود بتا ہی رہا ہوں. تو سب کا لب و لباب جو ہے نا اینڈ والے ولاگ میں ہوگا. اس میں صرف یہ جرنی میں دکھا رہا ہوں کہ راستے میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں. البتہ میں نے یہ ہوٹل لیا دوسری رات ہے یہاں پہ میری، اور نیند بالکل نہیں آ رہی. بھائی ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے لگژری ہوٹل میں رہ رہے ہو، 4 اسٹار میں رہ لو، 3 اسٹار میں، جب دماغی طور پہ پریشان ہو نا تو کہیں پہ بھی نیند نہیں آتی. اور آپ کو پتہ ہے میں 60 گھنٹے بھی جاگا ہوں. ابھی میں یہاں پہ کافیاں پیتا ہوں اور خود کو ایکٹیو رکھتا ہوں. باقی آپ سب کے لیے نیک دعائیں ہیں. آؤ جو لوگ ابھی آنا چاہ رہے ہو آؤ اپنے فیوچر بناؤ، ٹھیک ہے. سائپرس میں فیوچر اس طرح نہیں ہے. وہ اگر تو آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے نا تو یورپ میں آپ کو آنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر پیسے ہی کمانا نا دبئی شبئی چلے جاؤ، وہاں پہ بھی کما لو گے، ٹھیک ہے. گھر کے نزدیک تو ہوگا، 1-2 گھنٹے کی فلائٹ لو گے واپس چلے جاؤ گے. یہاں پہ اتنی دور آئے ہو کم سے کم ڈاکومنٹ لو تاکہ اپنا اور اپنے پورے خاندان کا جو ہے نا فیوچر سیکیور کر سکو. تو باقی ایئرپورٹ پہ جا کے آپ کو ملتے ہیں. کوئی بھی آپ کا کوئی ڈاؤٹ یا کویشچن ہو مجھے کمنٹ میں بتایا کرے، میں کمنٹ سب کے پڑھتا ہوں. اٹس ٹائم ٹو گڈ بائی. آئی ایم ریڈی. جیکٹ پر پہن کے باہر سردی بہت ہے. اب ایئرپورٹ کے لیے نکلتے ہیں باہر. پہلے ٹیکسی آ گئی ہے تو ٹیکسی میں جائیں گے. اور یہاں سے ٹیکسی والے کچھ 700 لیرا لی ہیں اور ہم 14-15 یورو بنتے ہیں. تو چلیں اب چلتے ہیں. اور ٹیکسی والا ویٹ کر رہا ہوگا میرا. لیٹس سی. اوکے بائے بائے. Hey, it's your key. Okay, brother. Bye. ہلو گائز، ابھی جو ہے نا ہم نکل پڑے ہیں اور میری ٹیکسی آ گئی ہے الحمدللہ. اور یہ ہم غازی ناتھ ٹی پی سٹی کو الوداع کرتے ہوئے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور بھائی بھی بہت اچھی ہے. باقی ابھی جو ہے نا ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں کی ٹکٹ ہے، کیا معاملات ہیں، سارے کچھ میں آپ کو بتاؤں گا. تو لیٹس سی. ابھی میں نے ڈرائیور سے بات کی، ان کو انگلش نہیں آتی، گوگل ٹرانسلیٹ کر کے بات کی ہے. میں نے کہا آپ نے کسی آج سے پہلے اس سٹی کے اندر کسی پاکستانی کو دیکھا کیا ہے؟ نو. اور ابھی ہوٹل والے سے پوچھا، اس نے بھی کہا نو. مطلب میں نے یہاں سے 2 دن کے اندر تقریباً 10 لوگوں سے پوچھ چکا ہوں اور 10 کے 10 لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج سے پہلے کبھی پاکستانی کو نہیں دیکھا. اور باقی بڑا خوش ہو رہا ہے کہ آپ پاکستانی ہو، میرا دل بہتر کر رہا ہے. اور لیٹس سی اب آگے سین اچھی چل رہے ہیں، گپ شپ اچھی چل رہی ہے بھائی کے ساتھ. تو میں نے کہا آپ بھی بتائیں کہ یار کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. اس ایئرپورٹ کے قریب آ چکا ہوں میں، ٹھیک ہے. سامنے ایئرپورٹ ہے اور بس اب یہ چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے. اندر جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اور وہ سامنے ہے بالکل. اور ایئرپورٹ پہنچ چکا ہوں. ابھی مزے کا سیکھ یہ ہوا ہے، سیکورٹی والوں نے روکا وہاں پہ مجھے نا پاسپورٹ مانگا ہے. جیسے اس نے پاسپورٹ آگے پکڑا پاکستان، اس نے نہیں چیک کیا کچھ بھی. یہ ایئرپورٹ ہم پہنچ چکے ہیں، اس نے نہیں دیکھا پراپرلی اور مجھے ایسے ہی جانے دیا. اس نے اندھا دھند اعتماد کیا میں. تو چلو یہ آپ ایئرپورٹ دیکھ کے اندر چلتے ہیں اور ٹیکسی والے کو پیسے دے کے اس کے بعد آپ سے میں اندر جا کے ملتا ہوں. گائز ایئرپورٹ پہ پہنچ چکا ہوں اور ابھی اس کو ٹیکسی والے کو فری کیا. بڑا خوش ہو رہا تھا دیکھ کے. تو اس نے سیب دیا کھانے کو، فروٹ دیے، مالٹے دیے. مجھے بڑی گپے شپے مارتا رہا. بیچارے کو انگلش نہیں تھی آتی، ٹرانسلیٹ یوز کر کے تو یہ پرتگال کے بارے میں پوچھا. بہت مزے کا سین ہے یار، خوشی ہوتی ہے دیکھ کے.
اور سیکورٹی والا میں نے آپ کو بتا دیا، وہی محبت کرتے ہیں. تو چلو اندر چلتے ہیں. اس ٹائم بیڈ نیوز یہ ہے کہ مجھے بورڈنگ پاس مل گیا تھا، لیکن انہوں نے جب جرمنی بارڈر پولیس کو کال کی تو میری فلائٹ، میں پہلے بتا دوں میری فلائٹ تھی یہاں سے یہ غزنی جو بھی سٹی ہے یہاں سے فرینکفرٹ جرمنی سے آگے لانا تھا. کہ اس نے ڈالا تھی ٹرانزٹ ڈالا تھا جرمنی کا، فرینکفرٹ کا 2 گھنٹے کا اسٹے تھا، اس کے اندر ہی کاروائی ڈلنی تھی. تو بہرحال وہ یہ ہوا کہ مجھے انہوں نے بورڈنگ پاس میرے بنا دیے تھے لیکن دیے نہیں. جب انہوں نے اپنے پیچھے جرمن بارڈر پولیس کو میرے ڈاکومنٹ سینڈ کیے، میرا پین کارڈ اور میرا پاسپورٹ، تو انہوں نے کہا نو، کہ اس کارڈ کے اوپر آپ ٹریول نہیں کر سکتے. تو یہ سارے مسئلے بنے ہوئے تھے، تو جس وجہ سے جو ہے نا انٹری نہیں ملی مجھے. تو یہ یہاں پہ کاؤنٹر ہے خالی ہو گیا. یہ جو ہے نا بندوں کو بیوقوف بناتے ہیں ایجنٹ، اور کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہے. یہ اب جو ہے نا بھائی والی بھی آسان نہیں رہی. یہ اب جرمنی والا تو آپشن ہی سمجھو بھول جاؤ ٹھیک ہے. انٹرنیشنل کے اندر جب آپ نے ٹریول کرنا ہے ایئر لائن والوں نے اب یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں نان شینجن پاسپورٹ ہے اس کے پاس، نان شینجن ٹی آر سی کارڈ ہے، وہ فوراً جو ہے نا پیچھے اس کی پکچر کھینچ کے سینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے. اور وہ ان کو فوراً رسپانس کرتے ہیں. جیسے جرمنی کی بارڈر پولیس والے فوراً ان کو رسپانس کیا تو اس نے فوراً بتا دی جی اس کے اوپر الاؤ نہیں ہے انٹری. تو اس لیے اپنا ٹائم پیسے سارا کچھ ضائع ہے. یہ آپ کے اوپر جوا کھیل رہے ہوتے ہیں ایجنٹ، آپ کے ہی پیسوں پہ آپ کے ہی ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہی سارا کھیل کرنا ہو تو میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے. گوگل فلائٹ پہ جاؤ، وہاں سے آپ ایئر لائن ڈھونڈ لو کون سی ہے، آن لائن اس کو بک کر لو، سمپل. بس یہ دھیان رکھنا ہے کوئی لمبا اسٹے نہ ہو، کوئی اس طرح کا بس زیادہ اس میں اسٹاپ نہ ہو. ایک اسٹاپ ہو 2-3 گھنٹے کا، پھر لے آؤٹ ہو ٹرانسفر ہو، تو پھر جو ہے نا آپ کو چانس ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں بیسک سی جو یہ ایجنٹ کرتے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے ان چیزوں کا. لیکن چلو ڈیڈ لک چل رہی ہے، ابھی دعا کریں کہ کسی طریقے اب پہنچ جائے. اس کو میں نے بولا مجھے اسکوپیا سے نکالو، تو وہ اسکوپجے کی میری ٹکٹ بھیجتا ہے. تو پھر میں بھی ہم اسکوپجے بھی جائیں گے. 9 بجے یہاں سے فلائٹ جا رہی ہے، میں نے اس کو اسکرین شاٹ بھیجا کہ یہ والی جا رہی ہے تو مجھے یہاں سے ادھر بھیج. تو گائز ابھی جو ہے نا تھوڑا سا سو کے اٹھا ہوں، ابھی تقریباً 1 بج گیا دوپہر کا. اور آپ کو پتہ رات 3 بجے کے ہم گھر سے چلے تھے ادھر سے اپنے ہوٹل سے، اور 12 گھنٹے ہونے والے ہیں. میری نا 3 بجے کی فلائٹ دوبارہ سے بک کی ہے استنبول کی. فی الحال اب اپڈیٹ یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں استنبول پہنچ کے پھر آگے جائیں گے. باقی 2 لڑکوں کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا اسکوپجے کی فلائٹ ہے، وہ اس فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب تک میں استنبول پہنچوں گا وہ اسکوپجے پہنچ جائیں گے مقدونیہ. اور دیکھتے ہیں ان کو اگر انٹری مل گئی تو میں بھی آج رات کی نکل جاؤں، میں صبح پھر نکلوں. جو بھی پاسبل ہوگا کر لیں گے. تو یہ اپڈیٹ تھی. ابھی اتنا آسان نہیں ہے، یہاں سے انٹری نہیں مل سکی. اب اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو مینیج کرنا، بہرحال کریں گے. آپ کو بھی دکھانا ہے کہ کیا کیا مشکلات آتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا بائی ایئر بھی. تو چلو دیکھتے ہیں آگے کہاں کا کیسے کیسے ذلیل ہوتے ہیں. جو ہے نا میں نے یہ بریک فاسٹ لیا اپنا، اور سین یہ ہے مزے کی اسٹوری سناتا ہوں. میں نے یہاں سے لیا اور یہ 70 اس کی تھی لیرا کی، 140 کا یہ تھا سم تھنگ. تو اس نے جو ہے نا مجھ سے پاکستانی ہونے کی بنا پہ اس کے پیسے ہی نہیں لیے، فری میں دیا. وہ بھائیاں ادھر دونوں، تو انہوں نے مل کے جو ہے نا وہ مجھ سے پیسے ہی نہیں تھے لے رہے، میں زبردستی یہ دیے ہیں اس کے بھی. تو ایئرپورٹ کے اندر بھی اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. چلو جو ہوا وہ والا سین تو کوئی نہیں، میری قسمت تھی. لیکن ان کی محبت ہمیشہ دل میں یاد رہے گی. تو ابھی بریک فاسٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آگے میں نے اپنی فلائٹ کروا رہا ہوں استنبول کی. پھر یہاں سے استنبول جائیں گے. گڈ مارننگ گائز. اچھا رات کو میں نا آپ کو بتا سکا کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا، کیا کچھ ہوا. سب سے پہلے آپ یہ چیک کریں، شادیوں والی ٹینٹوں والی کرسی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ میں نے رات لیا تھا 20 یورو کے اندر. لیکن ٹھیک ہے، اچھا ہے. کچن چھوٹا تھا. اچھا سین یہ تھا، کل آپ کو پتہ جیسے کہ میری فلائٹ تھی جرمنی کی، ادھر سے گازن ٹیپا سے جانا تھا میں نے جرمنی ٹھیک ہے. فرینکفرٹ سے لارناکا کی وائر ڈلوا کے نا جرمنی کا.
تو لیا تھا، انہوں نے مجھے فلائٹ میں نہیں جانے دیا، اس کی وجہ سے کچھ موڈ آف ہو گیا، وہ آپ نے کلپس دیکھے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آگے میں نے اسکوپجی کا پلان کیا تھا، میکڈونیا کا، ایجنٹ نے کہا تھا وہاں پہ بھیجوں گا، مجھے کہہ کے اور خود وہ سو گیا، ٹھیک ہے، صبح 6 بجے سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور وہ اٹھا کوئی جا کے 10-11 بجے، ٹھیک ہے، تب تک وہ دونوں فلائٹیں جا چکی تھی۔ اب وہ دونوں فلائٹیں گزر گئی، اور پھر میں کچھ 3-4 بجے جو ہے نا وہاں سے نکلا ہوں غازی طیپا سے ادھر استنبول کے لیے۔ وہ کہہ رہا تھا وہیں پہ ویٹ کر لو، کل وہیں سے آپ کو فلائی کرا دوں گا، میں نے کہا نہیں، مجھے تم جو ہے نا ادھر لے کے آؤ واپس۔ میں پھر یہاں پہ آیا ہوں استنبول۔ استنبول آج آ گیا ہوں، اور اب ویٹ ہو رہا ہے اگلی فلائٹ کا۔ جیسے ہی اب اگلی فلائٹ کا وہ بولے گا کون سی ہے، 12:30 بجے بھیجنا ہے یا پھر 4 بجے والی سے، تو میں ریڈی ہوں، آپ کا سامنے ہوں، ٹھیک ہے، ریڈی تو پتہ نہیں کب سے ہوئے ہیں ابھی۔ اور اس کے بعد یہ سارے سین چکر چل رہے ہیں، باقی بریک فاسٹ کرنا ہے، بریک فاسٹ کر کے آپ کو ملتا ہوں۔ صبح کا ٹائم ہے، بریک فاسٹ کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اور بریک فاسٹ میں کیا کیا پڑا ہوا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ ایک دروازہ اچھی طرح بند کر لیں۔ آئی تھنک یہ کھاوا ان کا ایگ، یہ چیز ہے، یہ فرائز ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ ہاں سارا کچھ ٹرائی کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ پتہ نہیں ہے جو بھی ہے سارا کچھ حلال ہے۔ یہ مجھے کنفرم ہے بس، یہ کچھ یہ پڑا ہوا ہے، تو بریک فاسٹ کرتے ہیں، بریک فاسٹ کر کے آپ کو ملتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے ہوٹل 20 یورو میں لیا تھا، اور اس کے بعد میری فلائٹ بھی ہے رات کی، تو اگلی بھی ساری چیزیں بتاتا ہوں۔ ہاں وہ ایجنٹ والی بات میں نے رات آپ کو بتایا نہیں، لیکن ابھی بتاتا ہوں، صبح ہو چکی ہے باہر دیکھے، اور بتاتا ہوں، پہلے ناشتہ کر لوں، بریک فاسٹ کر لوں۔ یہ بھائی چیک کریں، بریک فاسٹ اچھا خاصا لگا ہوا ہے، وہاں پہ بھی ساری مشینیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، دیکھتے ہیں کیا کھانا ہے، لیتا ہوں پھر بیٹھ کے بات کرتا ہوں۔ گائز بریک فاسٹ ہو چکا ہے، اور سین یہ ہے کہ بریک فاسٹ اچھا تھا، جتنے بھی آج تک ہوٹلوں میں یہاں پہ استنبول میں رکا ہوں، سب سے اچھا مجھے بریک فاسٹ یہیں سے ملا، بہت زبردست تھا، پر تھوڑا ٹائم کم تھا، لیکن آپ کی بھائی نے جوس کافی میں ساتھ میں لے کے بھی آیا ایک، ٹھیک ہے، انڈے ڈال کے آیا، صحیح اچھا تھا، ٹھیک ہے، گزارے لائق تھا، اور پاکستانی ٹیسٹ تو نہیں، لیکن یہاں کا پھر بھی بہتر ہی تھا۔ اب سین یہ ہے کہ اب ہم جائیں گے فلائٹ کے لیے، میسیج ابھی تک ریسیو نہیں ہوا، جیسے مجھے ریسیو ہوتا ہے پھر ہم نکلیں گے۔ کل رات ایک سکیم ہو گیا تھا، وہ یہ ہوا کہ ہم نے ہوٹل جو بک کر کے دیا تھا، انہوں نے ایجنٹ صاحب نے، وہ اس نے بیچارے نے پے بھی کیا تھا، لیکن آگے سے سکیم اس کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی ہو گیا کہ وہ جو تھا نا ہوٹل، وہ تھا بیڈ کے اوپر بیڈ نہیں ہوتے وہ والا سین تھا، تو سردی بھی بہت تھی رات، اور اوپر سے وہاں پہ آپ کو پتا پھر معاملات یہی تھے سیکیورٹی کے کہ یار آپ کا سامان ہے، اتنا قیمتی سامان ہوتا، میں ویسے ایسے پھینک پھونک کے چلا جاتا ہوں، تو یہ سین تھا کہ سامان کو ایڈجسٹ کرنا تھا، تو میں نے پھر وہاں سے پیسے دیے تھے، وہ ریفنڈ نہیں ہوتے، میں نے پھر وہاں سے نکلا ہوں، پھر میں یہاں پہ آ گیا ہوں، یہاں پہ آ کے میں نے اپنا یورو والی سائڈ پہ ایک ہوٹل لیا ہے، اور یہ آپ کو دکھا دیا ہے، باقی ایئرپورٹ کے لیے اب نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں میسیج آتا ہے تو پھر آپ کو باقی باتیں بتاتا ہوں۔